من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرۃ فلیمدد بسبب من السماء ثم لیقطع فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ۔ یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے، بہت سے مختلف انداز میں اس کی تعبیرات کی گئی ہیں، لیکن میرا دل ٹھکا ہے اسی تعبیر پر کہ جو موضح القرآن میں شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور میں اسی کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں۔ جو شخص دین کے لیے خدمت کر رہا ہو، دین کے لیے لگا ہوا ہو، کام کے اندر داعی ہے یا اس کسی داعی کے ساتھ ہے، اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو امید ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، آج نہیں تو کل آئے گی، کل نہیں تو پرسوں آئے گی۔ اگر کسی وجہ سے انسان حالات کو دیکھ کر اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کی مدد کی اسے امید نہ رہے، یہ چیز پھر اس کے لیے بہت بڑی ناکامی کا سبب بن جائے گی۔ امید پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، ٹھیک ہے دیر ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ یہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ جو ہے نصرت فرمائے گا، اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، ہم لازماً انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے، ان وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ لا انک لا تخلف المیعاد، اے اللہ ہمیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنا وعدہ پورا نہیں کرے گا، خلاف کرے گا، ہاں ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے وعدوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں، ان کا مصداق بننے کی شرائط پوری کر سکیں گے کہ نہیں۔ یہ کیفیت بندے کی رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رسی کے ساتھ کہیں اوپر سے ایک رسی ہے اس نے پکڑا ہوا ہے، تو تب تک تو یہ کہ تھاما ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نا، حبل اللہ، یہ قرآن جو ہے القرآن حبل اللہ الممدود من السماء الی الارض۔ اسی طرح امید اللہ سے رکھنا، رجا رکھنا، یہ بھی گویا کہ ایک معنوی رسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں جوڑے ہوئے، جب تک یہ رسی رہے گی ہمیں سہارا رہے گا، جب یہ رسی کاٹ دیں گے ہم، وہ امید منقطع کر دیں گے، تو سوائے اس کے اور کیا ہوگا کہ زمین پر رودے منہ گر جائیں گے۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس شخص کا یہ گمان ہو جائے کہ اللہ ہرگز مدد نہیں کرے گا اس کی دنیا میں اور نہ آخرت میں، فلیمدد بسبب من السماء، اسے چاہیے کہ ذرا ایک رسی آسمان کی طرف تانے، ثم لیقطع، پھر کاٹ دے، اسے توڑ دے، فلینظر هل یذهبن کیدہ ما یغیظ، پھر دیکھے کہ اس سے اس کا جو غصہ ہے اندر کا، اس میں جو مایوسی کی آگ جل رہی ہے اس میں کوئی کمی ہوئی؟ یعنی جب تک وہ رسی ہے کچھ نہ کچھ امید تو رہے گی، تو اس امید جو ہے اللہ پر اور اللہ کی نصرت اور اللہ کے وعدوں پر جو یقین ہے اس کو برقرار رکھو، یہ تمہیں سہارا دے گی۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس قرآن کو روشن اور کھلی باتوں کی شکل میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت ملے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى، یقیناً وہ لوگ جو مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہیں، والنصارى، اور جو یہ عیسائی ہیں، والمجوس، اور مجوس ہیں ایرانی، والذین اشرکوا، اور جن لوگوں نے شرک کی روش اختیار کی، ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، یقیناً اللہ فیصلہ کرے گا ان کے مابین قیامت کے دن۔ ان اللہ علی کل شیء شہید، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خود گواہ ہے، ہر چیز اس کے سامنے نگاہوں میں موجود ہے۔